سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے۔ ہم بھی آپ سب کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ میں ہوں شیزا، تہجد میریکل کی ہیڈ۔ آج کی میریکل سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ سب سے کلیئر کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کہ ہمارے بہت سارے ممبرز ہم سے یہ کویشچن کرتے ہیں کہ آپ اپنے چینل پہ جو میریکل سٹوریز شیئر کرتی ہیں تو آپ صرف وہی میریکل سٹوریز کیوں شیئر کرتی ہیں جس میں آپ کے ممبر نے آپ سے دم سٹون لیا ہوتا ہے، یا جو دم سٹون والے وظائف ہوتے ہیں آپ صرف ان کی میریکل سٹوریز کیوں شیئر کرتی ہیں؟ تو اس کے کچھ ریزن ہیں۔ سب سے پہلا ریزن تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ممبرز ایسے ہیں جو ہم سے وداؤٹ دم سٹون بھی وظائف لیتے ہیں، اور الحمدللہ ان کو بھی ہمارے وظائف سے ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیں اتنا ڈیٹیل میں فیڈ بیک نہیں دیتے۔ جس طرح سے جو لوگ دم سٹون کے ساتھ وظائف کرتے ہیں وہ لوگ جتنی ڈیٹیل میں ہمیں اپنا میریکل شیئر کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ایزی ہوتا ہے یوٹیوب پہ شیئر کرنا، تاکہ آپ کو بھی ان کی پوری سچویشن سمجھ آ سکے۔ جو لوگ ہم سے وداؤٹ دم سٹون وظائف لیتے ہیں موسٹلی وہ ہمیں صرف بتا دیتے ہیں کہ ہمیں آپ کے وظائف سے فائدہ ہو گیا، یا جس مقصد کے لیے لیا تھا اس مقصد میں ہم کامیاب ہو گئے۔ اور بہت سارے ممبرز تو ایسے بھی ہیں جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں فیڈ بیک دینا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ تو اسی لیے جو لوگ ہمیں دم سٹون کے ساتھ ڈیٹیل میں اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں ہم ان کے فیڈ بیک میریکل سٹوری کی طرح سے اپنے چینل پہ شیئر کرتے ہیں، اور جو لوگ ہمیں شارٹ فیڈ بیک دیتے ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ ہمارے واٹس ایپ اسٹیٹس اور انسٹاگرام پہ شیئر ہوتا ہے۔ اسی لیے مجبوراً ہمیں وہی میریکل سٹوریز شیئر کرنی پڑتی ہیں جن میں ممبرز نے دم سٹون کے ساتھ وظیفہ کیا ہوتا ہے۔ سٹونز اور انسان کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ہوئی ایسی نایاب شے ہیں جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان قیمتی پتھروں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں فرمایا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اور آیت نمبر 58 میں ہے، کأنہما الیاقوت والمرجان، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 23 کے مطابق، کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون، پوشیدہ رکھے ہوئے موتی کی طرح یہ ان کے اعمال کے بدلے میں ملیں گے۔ تہجد میریکل آپ کے لیے لایا ہے یہ قیمتی سٹونز پاورفل دم کے ساتھ۔ ہم آپ کو دیں گے یہ قیمتی سٹونز جو آپ کے لیے بہتر ہیں، اور وہ بھی آپ کے نام، حدود اور پریشانی کے مطابق۔ اگر آپ کو بھی رزق، جادو، اثرات یا کوئی بیماری، شادی یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرز کو کانٹیکٹ کریں اور حاصل کریں اپنے لیے بیش قیمتی جیم سٹونز۔ بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شے بیکار اور ناکارہ نہیں ہے، بلکہ قیمتی اور فائدہ مند ہے۔ Introducing the ultimate miracle hair oil. Are you tired of your dull, lifeless hair? Say goodbye to bad hair days with our revolutionary miracle hair oil by Dr. Alina, infused with all natural ingredients and herbs. Our hair oil revitalizes your locks from root to tip, promoting stronger, shinier hair and getting rid of all sorts of dandruff and infections. To use this hair oil, you have to warm the oil and put it on your hair and leave it on for 5 hours or more, and then wash it the next day with a mild shampoo. For best results, use it thrice a week. Experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates, leaving your hair silkier and more manageable than ever before. Whether you have curly, straight or wavy hair, our miracle hair oil is suitable for all hair types. To order our miracle hair oil, contact us at the numbers mentioned below. آئی ہوپ آپ سب کا یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا، اور جو لوگ بھی ہمارے وداؤٹ دم سٹون وظائف کے فیڈ بیک دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، اور ہمیں واٹس ایپ پہ میسیج کر کے ہمارے پاس ایڈ ہو کر
ہمارے اسٹیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں ہم ڈیلی بیسس پہ لوگوں کے فیڈ بیک شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کی جو ہماری میریکل اسٹوری ہے وہ کن فیکون کے بہت ہی پاورفل وظیفے سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ وظیفہ ہم نے بہت لمیٹڈ لوگوں کو دیا تھا، اور لمیٹڈ لوگوں کو دینے کا ریزن بھی یہی ہے کہ یہ وظیفہ بہت بہت زیادہ پاورفل ہے، اور یہ وظیفہ ماشاءاللہ سے اتنا پاورفل ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ پورے یقین کے ساتھ اور 100% کانسنٹریشن کے ساتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ہوگی۔ لیکن یہ وظیفہ ہم نے اسی لیے بہت زیادہ ممبرس کو نہیں دیا کیونکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے کلام پہ یقین ہے ہی نہیں۔ ہمارے بہت سارے ایسے ممبرس ہیں جو ہم سے وظیفہ لیتے ہیں تو اس وقت بھی ان کا یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ ہی ہمیں اس وظیفے سے فائدہ ہو جائے گا نا، ہمارا اس وظیفے سے کام ہو جائے گا نا۔ تو دیکھیے، آپ کو جب اللہ کے کلام پہ یقین نہیں ہے تو پھر آپ خود بتائیے کہ آپ کو اس سے کیسے فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا یقین اللہ کی ذات پہ اور اللہ کے کلام پہ بہت مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اگر آپ کا یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام پہ آپ کا یقین نہیں ہے، تو آپ دنیا کی کوئی بھی چیز پڑھ لیں، دنیا کا کچھ بھی وظیفہ کر لیں، آپ کو اس سے بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے جو لوگ بھی یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اپنا یقین بہت مضبوط، بہت پکا کرنا ہوگا کہ ان کے دل اور دماغ میں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے میرے مقصد میں ضرور کامیاب کریں گے۔ چاہے انہیں کوئی راستہ نظر آئے یا نہ آئے، انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اپنا یقین کم نہیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت پہ 100% یقین رکھنا ہے کہ میری دعا اللہ پاک ضرور قبول کریں گے۔ جب ہمارے سامنے کوئی راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس وقت تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں راستے کھلے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اصل یقین کا امتحان ہی جب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور اس وقت بھی آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں اور آپ اپنی دعا پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے اس یقین کو کبھی نہیں توڑتے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایسا یقین رکھتے ہیں کہ کوئی راستہ نظر نہ آنے کے بعد بھی وہ اللہ پہ اپنا یقین کم نہیں کرتے، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی میریکل اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم آپی، امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گی۔ آپی، میں نے آپ سے کچھ عرصہ پہلے کانٹیکٹ کیا تھا اپنی پرابلم سے ریلیٹڈ، اور الحمدللہ آج میں بھی آپ سے اپنی میریکل اسٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وظیفے سے مجھے بھی میرے مقصد میں کامیابی عطا کی ہے۔ ابھی آپ سے کانٹیکٹ کرنے سے پہلے میں نے یوٹیوب سے بہت سے وظائف دیکھ کر کیے، اور گوگل سے یا جس نے بھی مجھے جو وظیفہ بتایا کہ اپنے اس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کرو تو میں کامیابی ہوگی، لیکن مجھے کبھی کسی وظیفے سے ایسے رزلٹ نہیں ملے جیسے ماشاءاللہ مجھے آپ کے وظیفے سے ملے ہیں۔ اور جب سے میرا کام ہوا ہے، اللہ پاک نے مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا کی ہے، میرا آپ پہ اور آپ کے وظائف پہ یقین بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کے وظائف میں بہت زیادہ پاور رکھی ہے، اور آپ جو لوگوں کو بتاتی ہیں اس سے واقعی لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی میری پرابلم یہ تھی کہ میں جنہیں پسند کرتی ہوں وہ میرے آفس کولیگ ہیں۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے۔ جب ہم نے شادی کا فیصلہ کیا اور اپنی فیملیز میں رشتے کے لیے بات کی تو پہلے تو ان کی فیملی ہمارے رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن ان کی تھوڑی سی محنت کے بعد وہ لوگ راضی ہو گئے تھے۔ اصل مسئلہ میری فیملی کا تھا۔ میری فیملی کسی بھی طرح میرے رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، کیونکہ میرے خاندان سے باہر لڑکیوں کا رشتہ نہیں کرتے۔ ویسے تو لڑکوں کے لیے بھی راضی نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ایک دو لڑکوں کی شادی خاندان سے باہر ہوئی ہے اور وہ کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں رہا، اسی لیے ہمارے خاندان میں لڑکوں کی بھی اب شادیاں خاندان سے باہر نہیں کرتے، اور لڑکیوں کی تو شادی خاندان سے باہر کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ جب میرے آفس کولیگ کا رشتہ میرے لیے آیا تو میری فیملی نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اپنی فیملی کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن میری فیملی ایگری نہیں ہوئی۔ میرے بہن بھائی تو پھر بھی میرے رشتے کے لیے راضی تھے، لیکن میرے پیرنٹس کسی طرح راضی نہیں ہو رہے تھے۔
اور انہی دنوں میں نے یوٹیوب پہ سرچنگ کرتے ہوئے آپ کا چینل دیکھا، اور جب آپ سے میں نے کانٹیکٹ کیا اور آپ نے مجھے اس کے لیے وظیفہ دیا، تو کچھ ٹائم کے وظیفہ کرنے کے بعد ہی الحمدللہ میری فیملی میرے رشتے کے لیے ایگری ہو گئی تھی۔ میں نے آپ سے جو سب سے پہلا وظیفہ لیا تھا وہ 21 سرجے کا وظیفہ تھا، اور ماشاءاللہ سے مجھے اس کے بہت اچھے رزلٹ ملے تھے۔ میں نے دم روز کاٹ کے ساتھ ہی وہ وظیفہ کیا تھا جو آپ سجیسٹ کرتی ہیں، اور الحمدللہ میرا اس سے یہ پرابلم تو سالو ہو گیا تھا کہ میری فیملی رشتے کے لیے مان گئی تھی۔ مسئلہ جو اصل میرے ساتھ ہوا وہ یہ تھا کہ جب میری فیملی رشتے کے لیے مان گئی تو انہی دنوں ہمارے آفس کی ایک نیو برانچ آؤٹ آف کنٹری اوپن ہو رہی تھی، اور اس نیو برانچ کے لیے جو ٹیم فائنل ہوئی تھی اس میں ان کا نام بھی تھا۔ پرابلم یہ تھی کہ ان کے کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ 3 سال سے پہلے وہاں سے واپس نہیں آ سکتے۔ یہ بات جب میرے پیرنٹس کو پتہ چلی تو میرے پیرنٹس نے ان کے پیرنٹس سے بات کی اور ان کو اس بات پہ انسسٹ کیا کہ ان کو بھیجنے سے پہلے نکاح کر دیتے ہیں، کیونکہ میری فیملی ویسے بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، اور انہیں جب یہ پتہ چلا کہ وہ 3 سال کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں تو میرے خاندان کے کچھ لوگوں نے میرے پیرنٹس کو اس بات پہ ڈرانا شروع کر دیا کہ لڑکے باہر جا کر بدل جاتے ہیں، ایک بار لڑکا اگر باہر چلا جائے تو وہ شادی کر کر ہی واپس آتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ اس لڑکے نے جان بوجھ کے اپنی جاب باہر کروائی ہے کیونکہ یہ آپ کی بیٹی سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ ان باتوں کی وجہ سے میرے پیرنٹس اتنے زیادہ پریشان ہوئے کہ انہوں نے ان کی فیملی سے بات کی اور ان کے سامنے یہ شرط رکھی کہ یہ رشتہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر یہ باہر جانے سے پہلے نکاح کر کے جائیں، اور ان کی فیملی جلد بازی میں نکاح کے لیے راضی نہیں تھی کیونکہ وہ اکلوتے بیٹے تھے، اور ان کی فیملی چاہتی تھی کہ ہماری شادی بہت دھوم دھام سے ہو۔ اس بات کو لے کر اتنا زیادہ ایشو بن گیا کہ ان کی فیملی بھی ضد پر آ گئی، اور انہوں نے یہ بولا کہ اگر آپ کو ہمارے بیٹے پہ ٹرسٹ نہیں ہے اور ہماری تربیت پر شک ہے تو آپ کی مرضی ہے، آپ یہ رشتہ نہ کریں۔ اس بات سے میں اور وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے۔ ہم دونوں نے ہی اپنی فیملی کو کنونس کرنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میرے پیرنٹس نے میرے سامنے صرف یہی بات رکھی کہ تمہارا رشتہ وہاں اسی صورت میں ہوگا جب وہ نکاح کر کے جائے گا، کیونکہ میرے پیرنٹس ویسے بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کے وظائف کی وجہ سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ میرے رشتے کے لیے راضی تو ہو گئے تھے، لیکن وہ ابھی بھی اس رشتے کی وجہ سے ڈر رہے تھے، اور باہر جانے کی بات سے تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ میں اپنے پیرنٹس کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے ان سے بات کی اور انہیں کہا کہ ابھی ہم سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں، جب آپ واپس آئیں گے اور ہماری شادی ہوگی تو تب آپ کی فیملی اپنے سارے ارمان پورے کر لے۔ لیکن ان کی فیملی نے ان کا ایسا برین واش کر دیا تھا کہ وہ اپنی فیملی کی بارے میں کوئی بات نہیں سن رہے تھے، اور وہ الٹا مجھے ہی اس بات کے لیے بلیم کرنے لگے کہ تم بھی اپنی فیملی کی طرح سے مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی ہو۔ ہم دونوں کی اس بات پہ اتنی زیادہ آرگیومنٹ ہوئی کہ انہوں نے مجھ سے بات کرنا ہی بند کر دیا۔ میرے پیرنٹس نے بھی مجھے کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ اگر یہ بغیر نکاح کے باہر گئے تو پھر تم اس رشتے کو بھول جانا۔ اب بھی میں یہ بات سن کے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی، اور مجھے زیادہ ٹینشن اس لیے بھی تھی کیونکہ جب سے میرے رشتے کی بات شروع ہوئی تھی اس ٹائم سے میری پھوپھی نے میرے فادر کو میرے رشتے کے لیے فورس کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میرا رشتہ ان کے بیٹے سے ہو جائے، اور میں ان کے بیٹے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ لوگ بہت لالچی تھے۔ میرے فادر نے ہم سب بہن بھائیوں کے نام کچھ نہ کچھ پراپرٹی کر دی تھی، اور یہ بات میری پھوپھی بہت اچھی طرح سے جانتی تھیں، اسی لیے وہ چاہتی تھیں کہ میرا رشتہ ان کے بیٹے سے ہو جائے اور جو پراپرٹی میرے نام ہے وہ ان کے بیٹے کو مل جائے، کیونکہ فائنینشلی وہ لوگ کافی ویک تھے اور ہم فائنینشلی کافی زیادہ اسٹرانگ۔ میں بس اسی لیے چاہتی تھی کہ جلد سے جلد میرا رشتہ انہی سے ہو جائے جہاں میں کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ بھی مجھ سے اتنے ناراض تھے کہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ میں نے اسی پریشانی میں آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ کیا اور آپ نے مجھے کن فیکون کا وظیفہ دیا۔ میں ایک بار آپ کے دم سٹون کے ساتھ وظائف کر کے دیکھ چکی تھی، مجھے بہت اس سے ماشاءاللہ اچھے رزلٹ ملے تھے، اسی لیے میں نے آپ سے اگین دم سٹون کے ساتھ ہی وظیفہ مانگا، اور آپ نے مجھے کن فیکون کا وظیفہ دم سٹون کے ساتھ دیا، اور آپ نے یہ وظیفہ دیتے ہوئے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ آپ کو
اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اپنا یقین کم نہیں کرنا، اور اس بات کا 100% یقین رکھنا ہے کہ آپ کا کام ضرور ہوگا، اللہ پاک آپ کو آپ کی خوشی ضرور عطا کریں گے۔ اور آپ ہی الحمدللہ میں نے ایسا ہی کیا۔ ایک بار میں آپ کے وظائف کے رزلٹ دیکھ چکی تھی، تو اس بار میرا یقین اور بھی زیادہ پکا تھا۔ مجھے یہ وظیفہ کرتے ہوئے کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ مجھے پتہ چلا کہ وہ آؤٹ آف کنٹری چلے گئے ہیں۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، لیکن پھر مجھے آپ کی بات یاد آئی کہ آپ نے وظیفہ پورے یقین سے کرنا ہے، اور میں نے اللہ کی ذات پہ اپنا یقین کم نہیں ہونے دیا، اور میں نے اپنا یہ وظیفہ پورے یقین سے کیا، اور میرا دل کہتا تھا کہ انشاءاللہ میرا کام ضرور ہوگا۔ مجھے سب لوگ یہ کہنے لگے کہ اب تو وہ آؤٹ آف کنٹری چلا گیا ہے، اب تو تم اسے بھول جاؤ، اب تمہارے کچھ بھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ جانتے تھے کہ میں ان کے لیے وظیفہ کر رہی ہوں، اور اسی وجہ سے وہ لوگ کبھی کبھی میرا مذاق بھی بناتے تھے کہ تم اس کے پیچھے صرف اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ باہر جانے کے بعد کچھ عرصے تو انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کیا، اور میں نے خود بھی انہیں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ خود مجھ سے کانٹیکٹ کریں۔ میں بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی اور اپنا وظیفہ کرتی رہی، اور اللہ تعالیٰ سے بس میں یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے دل کو نرم کر دے اور وہ میرے پاس واپس آ جائیں، کیونکہ جب ہماری لاسٹ بات ہوئی تھی میں نے انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن پتہ نہیں وہ مجھ سے اتنا بدگمان کیوں ہو گئے تھے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں ان کی بدگمانی دور نہیں کر سکتی، تو میں بس اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہی ان کی بدگمانی دور کر دے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، اور وہ بہت زیادہ پریشان تھے، مجھے بہت زیادہ مس کر رہے تھے، کیونکہ ہم دونوں کی بانڈنگ اتنی اچھی تھی کہ ہمارے آفس میں ہمیں لوگ پرفیکٹ کپل کہتے تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کم سے کم انہوں نے مجھ سے بات تو کرنا اسٹارٹ کیا۔ اب وہ مجھ سے پہلے کی طرح بات کرنے لگے تھے، لیکن وہ مجھے اسی بات کے لیے کنونس کرتے تھے کہ میں اپنے پیرنٹس کو راضی کروں کہ جب وہ 3 سال کے بعد واپس آئیں تو وہ ہمارے رشتے کے لیے انکار نہیں کرے، اور میں بھی انہیں یہی بات سمجھاتی تھی کہ میرے پیرنٹس مجھے لے کر ہی پریشان ہیں، وہ میری خوشی کی خاطر اس رشتے کے لیے مان گئے تھے، لیکن اب آپ نے جو کیا ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ انہیں منانا اتنا آسان ہوگا۔ خیر کچھ ٹائم تک ہم لوگوں کی بات ہوتی رہی۔ ایک دن انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی فیملی ان کی بہن کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے۔ ان کی بہن کا رشتہ ان کے کزن سے طے ہو چکا تھا، اور وہ لڑکا اپنی اسٹڈیز کے لیے 2 سال سے UK میں تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے اس کا کسی سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا، اور اس بات سے اس لڑکے کی فیملی کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ بہت مشکل سے اس لڑکے سے کانٹیکٹ ہوا، اور جب اسے کانٹیکٹ ہوا تو پتہ چلا کہ اس لڑکے نے UK میں چھپ کر کسی لڑکی سے شادی کر لی تھی، اسی لیے وہ اپنی فیملی سے کانٹیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور پاکستان میں بھی اس نے سب سے کانٹیکٹ ختم کر دیا تھا۔ اس بات سے سب لوگ بہت زیادہ حیران تھے، کسی کو بھی اس بات پہ یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس لڑکے نے اپنی مرضی سے ان کی بہن سے رشتہ کیا تھا، اور وہ اس رشتے سے بہت زیادہ خوش تھا۔ یہ بھی اس بات سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ سب نے اس لڑکے کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اس لڑکی کو چھوڑ دے اور پاکستان واپس آ جائے، لیکن اس لڑکے نے صاف انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ ویسے تو اس کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے پاکستان واپس آنے کا، لیکن اگر وہ پاکستان واپس آیا بھی تب بھی وہ اس لڑکی کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس لڑکے کے گھر والے جب اس کو بہت زیادہ فورس کرنے لگے کہ وہ اس لڑکی کو چھوڑ دے، تو اس لڑکے نے ان کو دھمکی دی کہ اگر ان لوگوں نے اسے اس بات کے لیے فورس کرنا نہیں چھوڑا تو وہ ان سے اپنا ہر رشتہ ختم کر لے گا، لیکن وہ اس لڑکی کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر اس کے پیرنٹس بھی خاموش ہو گئے، اور خاندان والوں نے بھی انہیں فورس کرنا چھوڑ دیا، اور ان کی بہن کا رشتہ وہاں سے ختم ہو گیا۔ جب یہ بات ہوئی اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ میرے پیرنٹس اگر میرے بارے میں فکر مند تھے تو وہ غلط نہیں تھے۔ آپ ہی یہ بات بتاتے ہوئے وہ بہت زیادہ شرمندہ تھے، اور انہوں نے مجھ سے اپنے برے رویے کی بھی معافی مانگی۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ میرے پیرنٹس کا ڈر غلط نہیں تھا، کیونکہ میرے خاندان میں ویسے بھی خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تھے۔ خاندان سے باہر رشتہ کرتے ہوئے میرے پیرنٹس ویسے بھی ڈر رہے تھے، اور باہر جانے کا سن کر میرے پیرنٹس اور زیادہ کیوں ڈر گئے تھے۔ ان کے کزن کی حرکت کے بعد انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا، اور یہی بات انہوں نے اپنے پیرنٹس کو بھی سمجھائی۔
آپ ہی اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے وظیفے کے بعد سے میرے لیے اتنی آسانیاں ہوئیں جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب انہوں نے اپنے پیرنٹس سے بات کی تو ان کے پیرنٹس پہلے ہی اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشان تھے، اور کہیں نہ کہیں انہیں بھی شاید اس بات کا احساس تھا۔ اسی لیے جب انہوں نے بات کی تو انہیں بھی ان کی بات صحیح لگی، ان کی بات ان کو سمجھ آئی، اور ان کے پیرنٹس نے ان کے آنے سے پہلے ہی میری فیملی سے بات کر کے ان سے معافی بھی مانگی اور دوبارہ سے میرے لیے رشتہ لے کر آئے۔ اس بار وہ لوگ بہت پیار اور عزت سے میرا رشتہ مانگنے آئے تھے، کیونکہ وہ اپنی غلطی پہ بہت شرمندہ بھی تھے۔ میرے بابا میری پھپھی کی وجہ سے راضی نہیں ہو رہے تھے، لیکن جب ان کے پیرنٹس نے یہ بتایا کہ وہ عید کی چھٹیاں لے کے پاکستان آ رہے ہیں اور نکاح کر کے ہی واپس جائیں گے، تو پھر میرے بابا کے پاس انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہی، اور میرے بابا بھی ہمارے رشتے کے لیے مان گئے۔ ابھی الحمدللہ اس عید کے تیسرے دن میرا نکاح فکس ہوا ہے، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی زیادہ خوش ہوں۔ میں بس اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے ملوایا، اور آپ کا بھی میں جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے کہ آپ نے مجھے اتنا حوصلہ دیا، اتنی ہمت دی۔ میری آپ سے بہت زیادہ تو بات نہیں ہوتی تھی کیونکہ آپ بہت بزی ہوتی تھیں، اسی لیے میں ہمیشہ آپ کی میریکل اسٹوری سنتی تھی، اور مجھے آپ کی میریکل اسٹوری سن کے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی تھی اور مجھے بہت ہمت ملتی تھی۔ آپ بھی اپنے میریکل اسٹوری کے تھرو میں آپ کے سبھی ممبرز سے ہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنا وظیفہ ہمیشہ یقین سے کیا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے لیے حالات فوراً ٹھیک ہو جائیں، کبھی کبھی ہمارے لیے ٹائم لگتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے۔ جس دن آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا، اس دن آپ لوگوں کے لیے بھی معجزے ضرور ہوں گے۔ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے، کیونکہ میری لائف میں جو میریکل ہوا ہے وہ میرے لیے بالکل بھی پاسبل نہیں تھا آپ کی مدد کے بغیر۔ میرے خاندان میں سبھی بہت حیران ہیں کہ میرا رشتہ دوبارہ وہاں کیسے ہو گیا۔ اکثر لوگوں کو تو ابھی تک یقین ہی نہیں ہے کہ میرا نکاح ہو رہا ہے، اور میری کچھ کزنز نے بھی مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا ہے، اور میں سب کو آپ کے چینل کا ضرور بتاتی ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح سے مجھے آپ کے وظائف سے فائدہ ہوا ہے، باقی لوگوں کو بھی آپ کے وظائف سے ضرور فائدہ ہو۔ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو یہ تھی آج کی میریکل اسٹوری۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی لائف میں بھی ایسے ہی میریکلز ہوں، تو آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اپنا یقین ایسے ہی اسٹرانگ رکھنا ہوگا۔ مجھے، علینا سسٹر کو، ہماری فیملیز کو اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔